سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے اس کو لگوانا چاہیے، اور وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ کرونا ویکسین کو ہر فرد جو ہے وہ اس کو لگوائے۔ یہ شرعاً بھی جائز ہے اور قانون اور آئین کے مطابق بھی جو ریاست فیصلہ کرتی ہے اس پر عمل کرنا جب شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہو تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے خود کو تکلیف سے بچنے اور دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کرونا ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگواتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ دارالافتاء مملکت سعودی عرب، مجمع الفقہ الاسلامی، محترم جناب آقائے سیستانی، ان کے ہاں سے جو فتوے صادر ہوئے، دارالافتاء مصر اور دارالافتاء پاکستان اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ جو OIC اسلامی تعاون تنظیم کے تحت کام کرتا ہے، ان سب فتاوی کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے خود کو تکلیف سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا حکم دیا ہے، لہذا کرونا ویکسین کو لگوانا جائز بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اسی طرح اس بات پر غور و فکر کیا گیا ہے کہ جو غرباء ہیں، جو عامت الناس جو ویکسین خرید نہیں سکتے، ایک تو حکومتیں جو امیر ممالک ہیں، ریسورس والے ہیں، ان کی حکومتیں بندوبست کرتی ہیں، جو غریب ممالک ہیں وہاں پر مخیر حضرات جو ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ کرونا ویکسین خرید کر اپنے ملازمین اور عامت الناس مستحقین کو لگوانے کے لیے کوشش کریں۔ اس سلسلہ میں جو زکوٰۃ کا فنڈ ہے اس سے بھی ان لوگوں کو کرونا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اور اسی طرح روزے کے دوران کرونا ویکسین کے حوالے سے جو دارالافتاء سعودی عرب اور مجمع الفقہ الاسلامی کا فتویٰ آیا ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ روزے کے دوران بھی کرونا ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ نماز کے دوران مساجد میں جو وقفہ ہے، چونکہ طبی ماہرین کی آراء کے بعد گزشتہ سال ملک کے تمام جید علماء، مفتیان اور اکابرین نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ جو طبی ماہرین کی رائے ہے اس کے مطابق نماز کے دوران جو وقفہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اگر اب بھی طبی ماہرین یہ بات سمجھتے ہیں اور احتیاط اور اس کا تقاضا ہے کہ جیسے ماسک ہے، باقی چیزیں ہیں، اور تو اس کے مطابق جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ رمضان میں یا اس سے پہلے مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں تو مساجد اس وقت بند نہیں ہوئی جب ساری دنیا میں بند ہوئی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اللہ کے گھروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہنی چاہیے، اللہ کے گھر کھلے رہنے چاہیے، احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل ہونا چاہیے، لیکن نہ مساجد بند کی جا رہی ہیں، نہ کوئی اس طرح کی تجویز ابھی زیر غور ہے۔ یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، علماء کو بھی، مشائخ کو بھی، عامت الناس کو بھی اس پراپوگنڈے کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، اور جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں یا اس وبا کی زد میں آئے ہیں،
سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ پوری دنیا سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے یہ اذان اسی طرح ابھی تک تو سعودی حکومت نے حج کے حوالے سے یہ ضرور آیا ہے سعودی وزارت صحت کی طرف سے کہ جو حجاج اکرام آئیں گے عمرہ زائرین آئیں گے ان کو ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے، وہ لگوا کر آئیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ بات کہہ دی تھی، اور محترم جناب ڈاکٹر فیصل صاحب جو کہ محکمہ ہیلتھ کے وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں محکمہ ہیلتھ کے، ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا، وزارت مذہبی امور کو بھی یہ ہدایات دے دی گئی تھی کہ سعودی حکومت جو ترتیب بناتی ہے حج کی، اس میں کرونا ویکسین اور باقی جو ترتیبات بھی ہوں گی انشاءاللہ پاکستان ان کو پورا کرے گا، اور حجاج اکرام کے لیے اور زائرین کے لیے انشاءاللہ ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے افواہ سازی کی یا جس طرح جو ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام حرم کعبہ سے لے کر دنیا اسلام کے صدر فلسطین سے لے کر دنیا اسلام کے اہم ترین جو شخصیات ہیں مذہبی، انہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے، لہٰذا یہ افواہ سازی کرنا، پراپوگنڈا کرنا اور ایسے باتیں کرنا جس سے لوگوں میں بددلی پھیلے یا انتشار پھیلے اور اس وبا سے لوگ جو ہیں اس ویکسین سے دور ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس ایسے لوگوں کو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء، بڑے وزیر اعظم پاکستان خود اس کرونا کی وبا کی ذات میں آئے، مولانا طارق جمیل صاحب اور شہنشاہ نقوی صاحب، بڑے بڑے اکابرین، میں نام آپ کو لے سکتا ہوں، ہمارے قرآن بورڈ کے مولانا غلام محمد سیالوی صاحب چیئرمین تھے وہ۔ تو یہ ایک وبا ہے، یہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتی ہے، یہ
مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا جمعیت علماء یا علماء کونسل، میں خود اس کا شکار رہا ہوں، میں خود اس کی زد میں آیا. تو اس لیے میری یہ بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے جب کوئی اس مریض ہوتا ہے تو کوئی اس کی زد میں آ جائے تو ہمیں تو اس کے لیے دعائے صحت کرنی چاہیے، بجائے اس پہ ہم طنز کریں، بجائے اس پہ ہم جملے کسیں. یہ قابل افسوس رویہ ہے. ہم سب کو ہر مریض کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت دے، اور بالخصوص جو اس وبا کی زد میں آ جائے. تو لہٰذا یہ چونکہ اہم ترین ایشو ہے اس وقت، میڈیا کے دوستوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس چیز کو قوم تک آپ کے ذریعے ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے ویکسین لگوانے میں. اور رمضان میں روزے جن لوگوں کے چونکہ وہ ایک کیو میں نمبر رمضان میں آ رہا ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں. اس پر علماء کی متفقہ رائے ہے کہ رمضان میں بھی، روزے میں بھی اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو اس پر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو اقدامات، اللہ کی، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس اللہ کی رحم کرم نوازی اور اس کے فضل کے بعد جو اقدامات پاکستان میں اٹھائے گئے وہ الحمدللہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. آپ ہندوستان میں دیکھیں کیا حشر ہوا، باقی دنیا میں دیکھیں تو یہ، اور پھر فل لاک ڈاؤن. تو ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا طبقہ صبح کماتا ہے رات کو کھاتا ہے. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، اس سے نقصانات ہوں گے. اب بھی حکومت کا موقف یہی ہے کہ جن جگہوں پہ، اور کل بھی اجلاس ہو رہا ہے، آج بھی اجلاس ہو رہا ہے، جو ممکنات ہیں وہ ضرور اختیار کی جائے گی. اور جہاں تک بات ہے علماء سے رابطے میں ہے، میں نے پہلے کہا بالکل یہ پراپوگنڈا جو ہے اس کو ذہن سے نکال دیں کہ پاکستان میں مسجدیں بند ہوں گی. کوئی پاکستان میں مسجدیں بند کرنے نہیں جا رہا. باقی جو مشاورت ہے، فتویٰ ہے، یا اس کے اوپر کوئی انتظامی معاملات ہیں، وہ علماء سے مشاورت پہلے بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی. یہ قضیہ کوئی حکومت یا اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ قضیہ کوئی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے، یہ تو سب کا معاملہ ہے. اور سب کو مل کر اس سے قوم کو اللہ تعالیٰ نکالے گا. اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا میں نے عرض کیا، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں، اب کرونا ویکسین کی حکومت نے اجازت دی ہے، کمپنیاں خرید رہی ہیں، ان سے لے کے اگر وہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، ابھی آج صبح میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کئی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو، تو سب اداروں کو چاہیے جو طاقتور مالی طور پر ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ویکسین لگوائیں، تاکہ محفوظ ایک یہ ہے اسباب کے درجے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے درجے میں تو ہم سب کو اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا. دیکھیں اب تو حکومت کے مخالف حکومت کے انتظامات کی تعریف کر رہے ہیں، تو خود چودھری اعتزاز احسن صاحب اور بڑے بڑے دوسرے حضرات جو گئے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک ڈاکٹر فیصل جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دیانتدار اور اپرائٹ انسان ہیں. 24 آور میں دیکھتا ہوں، رات 2 3 بجے تک وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود کسی کے پاس پراپوگنڈا نہیں، کوئی شواہد ہے تو وہ سامنے لائے. صرف ایک فرضی بات کر دینا میرا خیال ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے. یہ بہت اس کے انتظامی معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ، اور اس میں کوئی غبن نہیں کر سکتا ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 دن 3 دن پہلے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک بیان سامنے آیا کہ
یہ گریبان آپ نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے. اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. انہوں نے جو کہا ہے جی بتاتے یہ ہے کہ اس تعلقات کو بہتر کروانے کے پیچھے بھی سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کا پریشر آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودیہ جو ہے اب بھارت کے قریب زیادہ ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کو پاکستان کو جس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ کشمیر کے معاملے میں بھی ان کا معاملہ اب میں آپ کی بات مجھے پہنچ گئی. پاکستان کوئی کالونی ہے کسی کی؟ پاکستان ایک آزاد داخلہ خارجہ پالیسی رکھتا ہے. ہم ایٹمی قوت ہے دنیا اسلام کی، 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، ایک مضبوط فوج رکھتا ہے. آپ لوگوں نے تو ایک ایسا مذاق بنا لیا ہے کہ جی آج فلانا ہمارا کان پکڑ لے گا تو ہم ادھر چل پڑیں گے. آج فلانے نے الحمدللہ جو جنرل باجوہ صاحب نے بات کہی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ کامیابی الحمدللہ پائی ہے. شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا حال دنیا کے سامنے ہے، لیبیا تباہ ہو گیا. پاکستانی قوم اور فوج نے مل کر اس ملک کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے بھی ٹھیک کریں گے، لیکن بھارت کے ساتھ بات چیت کا رستہ کشمیر کے ذریعے جاتا ہے. جب تک کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، بھارت کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ آدھا کان پکڑتے ہیں اور دوسری پورا کان پکڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آپ لا تقربوا الصلاۃ پہ نہ جائیں، پورا پڑھیں اس کو. تو جو جنرل باجوہ صاحب نے پوری بات کہی وہ دیکھیں. بالکل اگر ہمارے گھر میں کوئی خرابی ہے ہم اسے بھی ٹھیک کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے کرے گا تو اسے بھی نہیں کرنے دیں گے. اور دوسرا، پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے. پاکستان دنیا اسلام کی عظیم ترین طاقت ہے. لوگ ہم پہ فخر کرتے ہیں. آج پاکستان کے دنیا اسلام کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کرونا کی اس وبا کے باوجود آپ دیکھیں کہ کویت کے وزیر خارجہ یہاں آ کر گئے ہیں. 16 سال بعد اس لیول کے اوپر معاہدات اور عمل جو ہے یہ مضبوط خارجہ پالیسی کی دلیل ہے. 9 سال بعد ویزے کویت کے ساتھ آپ کے کھل رہے ہیں. مصر میں 10 سال بعد آپ کا تعلقات جو ہیں، ابھی مصر کے اندر جو ہے ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے. کل انشاءاللہ 23 مارچ آپ دیکھیں گے کہ دنیا اسلام کے اہم ترین ممالک کے لوگ ہمارے پریڈ میں شامل ہونے آ رہے ہیں. تو اب پاکستان میں رہنے والے پاکستانی تو جانتے ہیں کہ ہم مضبوط ملک ہیں. یہ چند لوگ جن کا کام صرف پراپوگنڈا کرنا ہے، اور وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں کہ پاکستان کو نیپال بھوٹان سے بھی نیچے کیسے دکھائیں. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت، وہ عسکری ہو وہ سیاسی ہو، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ کوئی کہے گا کان پکڑ لو تو کان پکڑ لیں گے، کوئی کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے. ہم دنیا اسلام کی اور دنیا کی ایک اہم ترین قوت ہیں. ہم الحمدللہ مضبوط قوم اور فوج رکھتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی کان سے پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کر لیں. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مقدسات ہیں مملکت سعودی عرب میں. متحدہ عرب امارات ہمارا اچھے برے وقت کا اور تمام عرب ممالک ساتھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے ایک پراپوگنڈا کمپین چلائی گئی کہ جی امارات اور سعودی عرب کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں. اب یہ پراپوگنڈا مہم چلا دی گئی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پراپوگنڈا مہموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے. ہماری ایک خود مختار خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق جو پاکستان کا مفاد ہوگا، پاکستانی قوم کا مفاد جس میں ہوگا، اسلام کا مفاد جس میں ہوگا، انشاءاللہ وہ کام کریں گے. کچھ رہ گیا ہے؟ اچھا. عموماً یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری بیماریاں جس میں ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ خواتین سے مردوں کو لگتی ہیں، اتنی ٹینشن دیتی ہیں. کورونا کے معاملے پر الٹا ہے کہ یہ مردوں سے خواتین میں جا رہی ہے کورونا کا وائرس. تو آگے رمضان بھی ہے، کیا اس حوالے سے تجاویز کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں جب میرے اللہ نے قرآن میں عورت کو خوشخبری کہا ہے، اور وہ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو اس سے تو مرد کو راحت ملی ہے، مرد کو بیماری نہیں ملی. اگر آپ کے ہاں کوئی ایسی کیفیت ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے دعا ہم سارے کرتے ہیں. آپ کے لیے سارے بھائیوں سے میں دعا کروں گا کہ میرے بھائی کو اگر کوئی میری بہن سے آپ کو ٹینشن ہے
تو وہ بھی کوئی ہم اپنے صحافی بھائیوں میں سے ڈیلیگیشن حافظ صاحب کی سربراہی میں بناتے ہیں کہ وہ آپ کے معاملات کی اصلاح کروا دے جا کے، اور پیر صاحب دعا کروا دیں گے. جزاک اللہ خیر. آمین یا رب العالمین یا اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور دیگر تمام جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ پورے عالم کے اندر رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق